الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ تمام شرکاء کلاس، دوست احباب، مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم رمضان المبارک کا تیسرا دن دورہ قرآن کریم کے ساتھ صحبت قرآن کریم حاصل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس عمل پر تا دم آخر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی سنیں سنائیں قرآن کریم کی صحبت عالیہ سے فیض حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے اخلاق سے مزین کرتے ہوئے تا دم آخر اس پر استقامت نصیب فرمائیں۔ بحمد اللہ تعالی کل تک ہم نے تزکیہ نفس اور ریاضت و مجاہدہ کے بارے میں فیض حاصل کیا تھا کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا وسیلہ جو ہے تزکیہ نفس حاصل کرنے کا، نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کا وسیلہ ریاضت اور مجاہدہ ہے۔ اور ریاضت اور مجاہدہ کس طریقہ سے ہوتا ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ یعنی جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام و رکوع و سجود کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو ان کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ ان کا نفس رون دیا جاتا ہے، نفس ختم ہو جاتا ہے راتوں کی اللہ کی بارگاہ میں حاضریوں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں سجود و قیام کے ذریعے سے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے سے نفس پامال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک انعام یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا شخص جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ صحیح نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ انعام ہوتا ہے کہ دماغ اور دل کی یکسوئی کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے، کبھی نہ ٹیڑھی میڑھی گفتگو ہوتی ہے، نہ ادھر ادھر کی ہوتی ہے۔ تو آج کل تک ہم نے یہ فیض حاصل کیا تھا اور دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کے لیکچر کا، یہ گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے۔ اس میں ہم نے اقسام النفس و احوالها، یعنی نفس کی اقسام اور احوال کے بارے میں جو کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو قرآنی آیات کے حوالہ سے ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو قرآن کریم میں نفس کی جن اقسام کو بیان کیا گیا اور ان اقسام کی تھوڑی سی وضاحت، بہت وضاحت بیان کی گئی، تو وہ ہم پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے اور سب سے نچلے درجے پر سب سے برا نفس جو ہے وہ النفس الامارۃ، اس کو
نفس امارہ کہا گیا. امارہ جو ہے یہ امر سے ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا، یعنی جو نفس برائی کا حکم کرتا ہے ہر گھڑی، اس کو قرآن نے نفس امارہ کہا، یعنی برائی پر ابھارنے والا نفس. اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ یوسف کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہے اور حضرت زلیخا کا حملہ ہے جو بعد میں بالآخر اپنے عشق میں کامیاب ہو کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی تھی. لیکن یہ شروع کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے، اور یوسف کا حسن تو ایسا حسن کہ جس کے برابر کوئی حسن نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں حسن یوسف تھا تو اس میں کوئی شک نہیں. تو اس حسن پر جب زلیخا عاشق ہو گئی اور اپنے خواہش کی طرف دعوت دی تو یوسف علیہ السلام فوراً پیچھے مڑ کے بھاگ پڑے، بچ گئے اس کے حملے سے. یہ ایک لمبا واقعہ ہے اور سب کو تقریباً یاد ہوتا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام بچ گئے، محفوظ رہے اس حملے سے، زلیخا کی نفسانی خواہش پوری کرنے سے پاک رہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر نے بھی یہ فرمایا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ بتایا کرو، پاک نہ سمجھا کرو، اور یہ جتلایا نہ کرو کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پاک ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کون نیک ہے کون پاک ہے. تو یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ اور میں اپنے نفس کی براءت کا دعویٰ نہیں کرتا. براءت کا مطلب پاکی، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، بہت پاک ہوں، اس لیے میں زلیخا کے حملے سے بچ گیا. بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے. ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ بالسوء، امارہ کا مطلب بہت زیادہ حکم دینے والا، کہ نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اب یہاں پر ہمیں سمجھ کے آئی کہ سب سے برے درجے کا، سب سے نچلے درجے کا نفس ہے نفس امارہ، جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نفس بہت ہی برا حملہ کرتا ہے اور برائی کی طرف ہمیشہ ابھارتا ہے، اور جو اس کے حملے سے بچ جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام فرما رہے وہ اللہ کی رحمتوں سے بچاتی ہے. چاہے وہ نبی ہو، نبی بھی اس کے حملے سے بچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچتا ہے. اور یہاں پر ہمیں سمجھ آ گئی کہ نفس امارہ کیا ہے. اللہ پاک ہمیشہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو نفس امارہ سے محفوظ رکھے، جو برائی پر ہمیشہ ابھارنے والا، برائی کا حکم دینے والا. اور اس سے اوپر دوسرا نفس ہے النفس اللوامہ. لوامہ ملامت کرنے والا، لوامہ کے معنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا. تو نفس لوامہ برائی کے ارتکاب پر ضمیر کو ملامت کرنے والا نفس. یعنی ایک نفس وہ ہے جو برائی کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارا نفس امارہ کا کھیل ہے. اب وہ شخص نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ منہ، کتنا بد نصیب ہے کہ جس کے اندر نفس امارہ موجود ہے اور اس نے اس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہو کہ نفس امارہ جو آرڈر کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے.
نفس ہمارا جو حکم کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، نعوذ باللہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے، معاشرے میں بھی بربادی کا باعث بنتا ہے، اپنے خاندان میں بھی بربادی کا باعث بنتا ہے، اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں. تو ایسا شخص برائیوں کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص برائیوں کو پھیلانے کا سبب بن جائے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نفس کا ٹھکانہ آخر کیا ہوگا. اور اس کے بعد اس سے اوپر، یعنی اوپر کا جو درجہ ہے نفس کا، وہ نفس ہے برائی کے ارتکاب پر ضمیر کو ملامت کرنے والا نفس. یعنی ایک شخص نے برائی کا ارتکاب کر لیا تو فوراً اس کے اندر سے ایک آواز آئی کہ ہائے تو نے بہت غلط کر دیا، بہت غلط کر دیا، اچھا نہیں کیا. تو ایسا شخص نفس لوامہ کا حامل ہے کہ جو برائی کرے تو اس کو احساس ہو جائے اور وہ پھر توبہ کی طرف مائل ہو جائے. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس بندے پر کہ اگر اس سے کوئی برائی ہو گئی تو فوراً اس کو احساس ہو گیا اور اس نے فوراً سچی توبہ کی طرف رجوع کر لیا. تو نفس لوامہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 2، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. یعنی اللہ تعالیٰ جس نفس کی قسم کھا رہے ہیں وہ بہتر نفس ہوا. اللہ تعالیٰ کسی گندی چیز کی قسم تو نہیں کھاتے، پاک چیز کی قسم کھاتے. تو جو نفس برائیوں پر ملامت کرنے لگ جائے وہ نفس پاک ہے. کسی برائی کو دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا اور پھر سوچا کہ ہائے یہ تو بہت غلط ہو گیا. کسی برائی کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اندر سے نفس نے پکارا کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کسی برائی کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو اس نے فوراً اپنے آپ کو ملامت کی اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے سچی توبہ کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ سے نوازا ہوا ہے. اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے. اس کے بعد تیسرا نفس ہے جو اس سے اوپر ہے درجے میں، وہ ہے النفس الملہمہ. نفس ملہمہ یعنی خیر و شر میں تمیز کرنے والا نفس. نفس ایک اندر کی طاقت ہے نا، ایک روحانی طاقت ہے اور ایک اس سے اپوزٹ طاقت ہے جس کو نفس کی طاقت کہتے ہیں. ان دونوں کی انسان کے اندر جنگ جاری رہتی ہے. روح اپنی کوشش کرتی ہے، روحانی طاقت اپنی کوششوں میں ہوتی ہے اور نفس کی طاقت اپنی کوششوں میں ہوتی ہے. روحانی طاقت اپنی کوشش کرتی ہے کہ بندہ میرے آرڈرز پر عمل کر کے میری طرف مائل ہو اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے، نیکوں کی صف میں، صالحین کی صف میں شامل ہو جائے. اور نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ حملے کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے حملوں کا شکار ہو کر شیطانی بن جائے اور شیطان کے لشکر میں شامل ہو جائے. تو جس کی روح کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے، روحانی طاقت جیت جاتی ہے، تو پھر اس کا شمار کہاں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں میں. اور کس کی روح جیت جاتی ہے؟ کس کی روحانی طاقت جیت جاتی ہے؟ جو روح کی بات کو مانتا ہے، جو روحانی آرڈرز مانتا ہے. اب روح آرڈر کیا کرتی ہے؟ روحانی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے اور نفس کی طاقت شیطانی طاقت ہوتی ہے. اور ان دونوں اپوزیشنز کی جنگ جو ہے انسان کے اندر جاری رہتی ہے. اب روحانی طاقت کیا منواتی ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی، رمضان آ گیا روزہ رکھنا، ہر نیک عمل جو بھی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہر وہ عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہر وہ عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور وہ عمل ہرگز نہیں کرنا، زندگی سے اس کو خارج ہی کر دینا جس سے اللہ پاک کی ناراضگی. اب حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام کے جو مراتب ہیں سارے یہ نفس کی منزلیں طے کر کے ہی ملتے ہیں نا.
نفس امارہ کو ختم کر دیا، نفس لوامہ پہ پہنچ گئے، نفس لوامہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نفس ملہمہ پہ پہنچ گئے، نفس ملہمہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آگے نفس مطمئنہ پہ پہنچ گئے، نفس مطمئنہ سے بھی آگے نفس راضیہ، نفس مرضیہ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، اس میں ایک جنگ ہے، جنگ لڑتا ہے ایک مومن، ایک ولی کامل جو ہوتا ہے وہ جنگ لڑتا ہے، نفس کے خلاف جنگ لڑتا ہے، ہمیشہ روح کا ساتھ دیتا ہے، روح جو منواتی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کا حکم جو ہوتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور جو شیطان کا حکم ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ بابا فرید شکرگنج بن جاتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو کرامت دکھائیں، اس پر بات ہو چکی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اور نفس مرتا اس وقت ہے جب بندہ ہر عمل اللہ رب العزت کی مرضی سے کرتا ہے اور نفس کی کوئی بات نہیں مانتا۔ جتنا نفس کو ریجیکٹ کرتا جاتا ہے نفس اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دن آتا ہے کہ وہ بالکل مر جاتا ہے، بالکل سوا کی چٹکی کی طرح ہو جاتا ہے، راکھ کی چٹکی کی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح ولی بنا کہ اس نے ہر قدم پر اللہ کو راضی کیا، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے روحانی طاقت کا آرڈر مانا، نفس کا آرڈر نہیں مانا۔ تو پھر اس کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی بات مانتا ہے اور فوراً کر دیتا ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کرامتیں بھی دکھاتے، نبی معجزات دکھاتے، اولیاء کرامتیں دکھاتے، تو آپ کوئی کرامت دکھائیں۔ تو بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا کرامت دیکھنی؟ اب ایسے کون کہتا ہے جس کو یہ مان ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا میرا رب فوراً مان لے گا، اس کو اختیار، اس کو تصرف ملتا ہے اللہ کی اس خدائی پر۔ تو اس نے کہا یہ مٹی کا ڈھیلا اس کو سونا بنا کے دکھا دے۔ تو بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک ماری، وہ سونا بن گئی۔ اب اس شخص نے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے سونا بنانا، میں بھی ساری رات سونا بناؤں گا۔ گھر جا کے آگے مٹی کے ڈھیلے رکھ لیے، وضو کر کے بیٹھ گیا مسلے پہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکے مار مار کے کملا ہو گیا، تھک گیا، بال اڑے ہوئے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، نیند سے برا حال ہے، صبح اٹھا ہے مٹی مٹی ہے، سونا ہوئی نہیں۔ چلا گیا، بابا جی یہ کیا آپ نے کیا؟ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھی، مٹی کو سونا بنا دیا، اور میرا حال دیکھیں پڑھ کے میرا حال کیا ہو گیا، لیکن میں تو سونا بنا نہیں سکا۔ تو بابا فرید مسکرائے، فرمایا بیٹا مٹی بھی وہی، بسم اللہ بھی وہی، مگر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار کے سونا بنانے کے لیے زبان فریدی لے کے آؤ، زبان فریدی لے کے آؤ۔ سرکار زبان فریدی کون سی زبان؟ فرمایا وہ زبان جس نے کبھی اپنے رب کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، جس نے 40 سال زندگی گزار لی ہے دنیا میں مگر آج تک نفس کی ایک بات بھی نہیں مانی، جب بھی مانی اللہ کی مانی، جب بھی مانی اللہ کی مانی۔ اندر ایک جنگ جاری رہی 40 سال تک نفس اور روح کی، مگر جیت اس کے اندر روح کی ہو گئی، نفس مر گیا۔ تو اس کی زبان سے بسم اللہ ایک بار نکلے گی تو مٹی کے ڈھیر سونا بنا دے گی۔ اور جو اپنی مرضی سے بولتا رہا، نفس کی سنتا رہا، نفس کی مانتا رہا، گالیاں بھی دیتا رہا، غیبتیں بھی کرتا رہا، دوسروں کو بلا بلا بھی کہتا رہا، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بسم اللہ کیسے مٹی کو سونا بنا سکتی؟ تو یہ نفس کے درجات ہیں، جس درجے پر انسان ہوتا ہے اسی درجے کا رشتہ پھر اس کا اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب نفس لوامہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے برائی پر
اور پھر انسان بچ جاتا ہے اور اس کے اوپر نفس ملہمہ، خیر و شر میں تمیز کرنے والا نفس، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہاں بھی نفس کی قسم کھائی اللہ پاک، انسانی جان کی قسم کھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہر پہلو میں توازن اور درستگی دینے والے کی قسم۔ انسانی جان کو اگر دیکھیں تو ہر پہلو سے اس کے اندر توازن ہے، درستگی، کہ یہ تو نہیں ہوتا ادھر لڑک رہا ہے، ادھر لڑک رہا ہے، سر کدھر لٹک رہا ہے، ٹانگیں کدھر گھسیٹ رہا ہے۔ ہمیشہ انسان کے اندر جو توازن اور درستگی ہے وہ شاید ہی کسی اور کے اندر ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی ہے، یعنی اس کی بدکاری کی تمیز بھی سمجھا دی اور اس کی پرہیزگاری کی تمیز بھی سمجھا دی ہے کہ بدکاری کیا ہے، بدکاری کا راستہ کون سا ہے، پرہیزگاری کا راستہ کون سا ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بس بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا، جس نے نفس کو ہر برائی سے پاک کر لیا، اور وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ یعنی یہ نفس کون سا ہوگا؟ جو نیکی اور برائی میں تمیز کرنے والا نفس ہے، یعنی ایسا شخص جس کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو اگر اس نے نیکی کو اپنا لیا تو اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے اختیار ہے، اور اگر برائی کو اپنا لیا تو اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پہچان کر رہا ہے برائی اور اچھائی کی۔ اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، کہ جو نیکی اور برائی کی پہچان کر کے نیکی کر سکے اور برائی سے بچ سکے۔ اس کے اوپر اور سب سے اوپر نفس کی منزلیں طے کرتے کرتے النفس المطمئنہ والنفس الراضیہ والنفس المرضیہ، یعنی یہ تین نفس کے درجے، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ اب ان کو اگر الگ الگ ہم لیں، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو ہر صورت اللہ کی رضا پر راضی، یعنی مطمئن ہے، وہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کچھ مل گیا تب بھی وہ پرسکون ہے، نہیں ملا تب بھی وہ پرسکون ہے، کچھ چھین گیا تب بھی وہ پرسکون ہے، کچھ عطا ہو گیا تب بھی وہ پرسکون ہے، نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اور اس سے اوپر نفس راضیہ، نفس راضیہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیا تو اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، اور وہ یہی پوچھ رہا ہے مولا تو مجھ سے راضی، مولا تو مجھ سے راضی ہے۔ اور نفس مرضیہ وہ نفس ہے کہ جس پر اللہ راضی ہو گیا، یعنی اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے بندہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں شاید یہ کانسیپٹ ہو، جیسے ایک اللہ کا بندہ بیٹھا رو ہی جا رہا تھا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے،
تو اللہ کے ایک ولی گزرے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ بتا کہ تو اللہ سے راضی ہے؟ جس دن تو اللہ سے راضی ہو گیا تو اللہ تجھ سے راضی ہے۔ پہلے بندہ راضی ہوتا ہے۔ بندہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے سارے احوال اللہ کی سپرد ہیں، اللہ جو چاہے ہمیں عطا کرے، جتنی چاہے اولاد دے، جتنا چاہے مال دے، جتنی چاہے صحت دے، جتنا چاہے علم دے، اور ہم یہ کہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، دکھ دے تب بھی راضی، سکھ دے تب بھی راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے ڈاواں، جے سونا میرے سکھ وچ راضی تے میں لکھ لکھ شکر بجاواں۔ جس نے یہ پکار کر دی مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا۔ جب وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو اوپر سے آواز آئی، اے میرے سونے بندے، جے تو میرے تو راضی تو میں بھی تیرے تو راضی، جے تو میرے تو راضی تو میں بھی تیرے تو راضی۔ تو یہ ہے نفس راضیہ اور مرضیہ۔ راضیہ نفس وہ ہے جو بندہ خدا سے راضی ہو گیا ہے، اور مرضیہ نفس وہ ہے جو جس پر خدا بندے سے راضی ہو گیا۔ جب بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے تو پھر خدا بندے سے راضی ہوتا ہے۔ بندہ تو خدا کی عطاؤں پہ راضی ہوتا ہے، مولا جو جیسے تو راضی، اور جب خدا بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، جنت بھی، اپنے جلوے بھی، اپنے دیدار بھی، ورضوان من اللہ اکبر، اور اپنی رضا کی خوشخبری بھی دے دیتا ہے۔ اور کہتا ہے 30واں پارہ سورۃ الفجر آیت نمبر 28، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا اطمینان پا جانے والے نفس۔ اب یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی عطا ہے کہ ایک بندہ انتہائی مطمئن، کبھی اس کو کوئی شکوہ ہی نہیں ہوتا، ہر صورت وہ راضی، ہر صورت وہ خوش۔ اور جب بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ ہر صورت وہ خوش ہوتا ہے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا، نہ بندوں پہ، نہ خدا پہ، نہ اپنی ذات، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً آواز دیتے، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب ہو اور وہ تیری رضا کا طالب، تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ پھر یہ مقام اس بندے کا بن جاتا ہے جو نفس مطمئنہ پا جاتا ہے۔ اور یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اولیاء کرام کی شان ہے کہ ہر صورت مطمئن ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کا کروڑوں کا جو تجارت کا جہاز جا رہا تھا اس میں نقصان ہو گیا، آپ بیٹھے مریدین میں، چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، فرمایا الحمدللہ جیسے میرا رب راضی۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملتی کہ حضور نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ اربوں کا نفع ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر ویسے بیٹھے، کوئی چینج نہیں چہرے پہ، فرمایا جیسے میرا رب راضی۔ اب مریدین حیران ہیں، اتنے بڑے دکھ کی خبر سنی کوئی فرق نہیں، اتنی بڑی خوشی کی خبر سنی کوئی فرق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کیا چیز ہے، میرا خدا میرے پاس ہے، میرے دل میں ہے، نہ مجھے کسی چیز کے ملنے کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کے بچھڑنے کی پرواہ ہے، کھونے کی پرواہ ہے، اس لیے کہ میرا مالک میرے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو جن کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے تو پھر خدا ان سے راضی ہو جاتا ہے، خدا ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رضا کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، ہم رو رہے ہوتے ہیں مگر ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور تازگی بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کا رب انہیں بلا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس رکھنے والے آجا، تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے،
تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹا۔ تو یہ نفس کے درجات۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ سب سے نچلا اور سب سے برا درجہ نفس کا نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفس امارہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں نفس امارہ سے بچا جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے اوپر نفس لوامہ ہے کہ جو برائی کے ارتکاب پر ضمیر کو ملامت کرنے والا نفس ہے۔ تو یہ بھی کچھ بہتر ہے کہ انسان برائی کرتا ہے تو وہ ملامت کرے اور توبہ کی طرف بندہ رجوع کر لے، ایسا شخص بھی کچھ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد خیر اور شر میں تمیز کرنے والا نفس ہے کہ یہ اس سے اوپر کا درجہ کہ برائی دیکھی تو اس کو چھوڑ دیا کہ یہ برا کام نہیں کرنا، اچھا دیکھا تو اس کو کر لیا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اور سب سے اوپر کا آپ نے سن لیا کہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس سے اوپر نفس راضیہ ہے، اور اس سے اوپر نفس مرضیہ۔ یہ نفس کے درجات ہیں، یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور پھر ہمیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، سننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنا ایک بار ضرور محاسبہ کریں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے۔ ہم نے دنیا میں جانا، باہر بھی پھرنا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ہے، بازاروں میں مارکیٹس میں بھی جانا ہے، دوست احباب سے بھی ملنا ہے، دنیا داری میں چلنا ہے، پھرنا ہے۔ تو اپنے نفس کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے روز ایک بار ضرور کہ ہمارا نفس کس کیٹیگری کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نفس ہمارا ہے تو پھر انتہائی بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ سے دعا کرے مولا ہمیں اس نفس سے نجات دے اور ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچا دے۔ جب نفس مطمئنہ تک پہنچ گئے تو پھر راضیہ اور مرضیہ عطا کرنا اللہ رب العزت کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ کہ میں تو ہر گھڑی رحمتیں بانٹنے کے لیے میرے محبوب تیری امت کے لیے بیٹھا ہوں، تیرے غلاموں کے لیے ہر گھڑی رحمت بانٹنے کے لیے موجود ہوں، تو کوئی آئے مجھ سے رحمت مانگے۔ اس کے بعد الاہتمام باصلاح النفس قبل اصلاح الناس۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کو ترجیح دے دو۔ پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر لوگوں کی اصلاح کی طرف آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنے نفسوں کی فکر کرو، اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ اگر تمہیں اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی ہے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں، اگر ہم بنظر غور دیکھیں تو انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے مجھے برائی میں مبتلا کیا ہے، میرے پاس اپنا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر میں کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے برائی کی طرف جاؤں گی خدا نخواستہ، تو اس میں کیا میرا قصور نہیں؟ جبکہ میرے پاس اختیار بھی ہے، میرے پاس بچنے کی طاقت بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنے نفسوں کو پہلے بچاؤ۔ تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ ہدایت حاصل کرنے کی دعا کرو تو تمہیں کوئی بھی گمراہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی کوئی اگر کسی کی اصلاح نفس کے لیے بیٹھتا ہے تو پہلے خود کی اصلاح کرے۔ جب تک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اپنے اس کے اندر عمل نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے پر اس کا اثر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے ہیں وہ کبھی زبان سے بات بھی نہیں کرتے،
تبلیغ جب کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی یہی سنت مطہرہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تبلیغ وہ نہیں جو تم زبان سے کرو، تبلیغ اصل وہ ہے جو تم اپنے کردار سے کرو، جو تم اپنے اخلاق سے کرو، جو تم اپنے کریکٹر سے کرو۔ اب اللہ والوں کو اولیاء کرام کی ساری زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے زبان سے زیادہ تبلیغ نہیں کی، بول کر تبلیغ نہیں کی، بلکہ دکھا کے کی۔ سچ بولنا، یہ نہیں کہا سارے سچ بولو، سچ بولو، خود سچ بولو۔ یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، خود نماز پڑھی، پہلے خود پڑھی، دکھائی نماز کیا ہوتی ہے، سچ بولا، دکھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت مطہرہ یہی کہ 40 سال حضور نے حیات طیبہ کفر و شرک کے معاشرے میں گزاری، اور جب اسلام کی تبلیغ کا وقت آیا اور آپ سے دلیل مانگی گی کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو حضور نے سامنے کیا پیش کیا؟ قرآن کو پیش نہیں کیا تھا کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، نہیں، حضور نے اس وقت اپنا کردار سامنے پیش کیا کہ تم بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، امانت میں خیانت کی؟ سب نے کہا نہیں، تو پھر حضور فرماتے پھر اب بھی یقین کر لو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب یہ تبلیغ تھی نا، تو تبلیغ ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہوتی ہے، بولنے سے نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ صحیح تبلیغ ہی یہی ہے کہ تمہیں دیکھنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جائیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے نمازی بھی ہوتے جائیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے جائیں، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، ہندوؤں کی سرزمین پر بیٹھ کر اور کفر و شرک کے اندھیرے کی زمین پر بیٹھ کر اپنا کردار ایسا دکھایا، اپنا اخلاق ایسا دکھایا کہ 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور نمازی بھی ہو گئے۔ انہوں نے کیا ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا یا کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنا اخلاق دکھایا تھا، اپنا کردار دکھایا تھا، اور ان کو دیکھ کر دیکھنے والوں نے کہا کہ بابا معین الدین تو اتنا سچا ہے تو تیرا رب کتنا سچا ہوگا، تو اتنا سونا ہے تو تیرا رب کتنا سونا ہوگا، تو اتنا پیار کرنے والا ہے تو تیرا رب کتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی فرزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بات ہو رہی، اے میری قوم ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا چیپٹر تھا نفس کی اقسام کے بارے میں اور اپنی اصلاح کے بارے میں۔ اس سے اگلا ہمارا ٹاپک آ رہا ہے التوبۃ والاستغفار۔ ماہ صیام ہے تو ایسی باتیں ہم مل کر سیکھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تزکیہ نفس لازم ہوگا۔ توبہ اور استغفار،
اس میں توبہ کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت، یعنی توبہ کرنے کا حکم جو ہے اس کو ماننا اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے توبہ کرنے کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں نا جو ہدایت کو چھپاتے ہیں اور برائی کو پھیلاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، ہدایت ساری واضح ہے، تو انہیں لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لے، یعنی اس حد تک بندہ گناہ گار ہوا، ہدایت کو چھپایا، برائی کو پھیلایا، اللہ اس سے ناراض ہوا، اس پر لعنت بھیجی، لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا، اس حد تک وہ لعنت میں جا چکا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کو اگر احساس ہو گیا کہ میں نے برا کیا ہے، اور فوراً توبہ کی طرف پلٹ آیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں، چھپائیں نہیں، تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یہاں پر وہ بات یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ ایک گناہ گار بندہ جب خاص طور پر نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور نے اس کی مثال دی، جیسے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے جنگل میں، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس نے اپنے زاد راہ رکھا ہوا ہے جو اس کی زندگی کا سامان ہے، جینے کا، کھانے پینے کا، جنگل کے درمیان میں ہے، تو آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہے، اونٹ بھی غائب ہے، سامان بھی غائب، وہ ادھر ادھر بھاگا، دوڑا، ڈھونڈا، نہیں ملا، مایوس ہو کے لیٹ گیا کہ اب تو موت کا انتظار ہے، نہ کچھ کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کچھ ہے، تب تو مرنا ہے، مرنے کے لیے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھیں بند تھیں، تھوڑی دیر بعد جب آنکھیں کھولی تو اس کا اونٹ واپس اپنا سامان لیے اس کے پاس کھڑا ہے۔ اب وہ شخص جو بالکل مایوس ہو چکا تھا زندگی سے اور بالکل مرنے کے لیے تیار تھا، تو ایک دم سے جب اس نے اپنی زندگی واپس آتی دیکھی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا، اور خوشی سے جھومتے جھومتے اس کی زبان سے جو کلمات تشکر نکلے، اس میں کہنا تو اس نے یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، مگر اتنا وہ خوشی میں مدہوش ہوا کہ اس جملے کو بھی الٹ پڑ گیا اور کہہ دیا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی اتنا وہ خوش ہوا اس اونٹ کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا وہ اپنی زندگی کو لوٹتے دیکھ کر خوش ہوا، اس سے کہیں زیادہ رب خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ بندے کا۔ بات پھر وہی کہ حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جیسے ماں باپ کے جتنے بچے ہوں تو ماں باپ کی چاہت ہوتی کہ ہر بچہ روشن سے روشن، ہر بچہ کامیاب سے کامیاب، ہر بچہ برائی سے بچے،
اور ہر بچے کے بچنے پر یا کامیابی پر ماں باپ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے ہر بچے کی. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر بندہ ایسے ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، میں ہوں، آپ میں سے ہر کوئی ہے، ایسے ہے جیسے میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بندہ ہوں. اتنی اللہ کی توجہ میری طرف ہوتی ہے، ہر بندے کی طرف اللہ رب العزت کی اتنی توجہ ہوتی ہے جیسے وہی بندہ اللہ کے ایک ہی بندہ ہے، بس اتنی توجہ ہوتی ہے. تو ہر بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سارا کرم مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر اپنی رحمتوں کی پہچان کرا دی. حضور نے ہمیں بتا دیا کہ جس کا بنایا ہوا رحمت للعالمین ہے تو وہ رب کتنا بڑا رحمان ہوگا. اللہ کی رحمانیت کی پہچان حضور علیہ السلام کی ذات ہے. تو توبہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف کر دیتے کہ جتنے پیچھے گناہ کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی، حق باتوں کو چھپایا تھا، ظلم کیے تھے، جو کچھ بھی جتنے اس نے ذاتی گناہ کیے تھے، ایک بار توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے ایک بار آ کے سجدے میں سر رکھ کے صرف 2 آنسو بہا کے مجھے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا. توبہ استغفار کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. حضور علیہ السلام فرماتے نا کہ قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں 2 آنسو سب سے بھاری ہوں گے. نیک اعمال کے پلڑے میں 2 آنسو سب سے بھاری ہوں گے. ایک وہ آنسو جو غم حسین میں بہایا گیا، اور دوسرا وہ آنسو جو خوف خدا میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے بہایا گیا. یہ سب سے بھاری ہوں گے انشاءاللہ. توبہ کرنے کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ ہر رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار ضرور کیا کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو تاکہ روز روز وہ نبیڑا ہوتا رہے گناہوں کا، حساب پورا ہوتا رہے، ختم ہوتے رہے گناہ. اور حضور فرماتے میں محبوب خدا ہونے کے باوجود 70 بار استغفار کر کے سوتا ہوں. حضور کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حضور کے گناہ ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ آقا نے ہمیں سنت بنا کے دے دیا. توبہ کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ہر رات سونے سے پہلے رزق نہ لیا کرو، 100 بار استغفار پڑھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اس سے بھی افضل استغفار ہے. تو 100 بار استغفار پڑھ کے سویا کرو. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا حضور نے؟ تاکہ پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں. کیا پتہ نیند میں ہی مر جاؤ، نیند بھی تو موت کا دروازہ ہے نا، کہ کیا پتہ کیا خبر کہ صبح ہو یا نہیں، پہلے ہی آنکھ بند ہو جائے نیند میں. تو پھر رزق نہ لیا کرو، توبہ کر کے سویا کرو. اور اس کا انعام کتنا بڑا ہے توبہ کا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. توبہ بھی تو پاکیزگی کا ذریعہ ہے نا. ایک پاکیزگی تو ہوتی ہے جو ہمارے کپڑوں کی، لباس کی، جسم کی پاکیزگی ہے، جو ہمیں غسل سر وضو سے نصیب ہوتی ہے. اور جو روح کی پاکیزگی ہے خدا کی قسم وہ توبہ سے عطا ہوتی ہے، توبہ سے ملتی ہے جو روح کی پاکیزگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور اپنے آپ کو خوب پاکیزہ رکھنے والوں سے. اس کے بعد
سورہ نساء میں فرمایا گیا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، مومنوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. قیامت کے دن ایسے لوگ توبہ کرنے والے سچے مومنوں کے ساتھ مل کر جنت میں جائیں گے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. ایک بار کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں 7 قدم بندے کی طرف بڑھتا ہوں اور اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. پھر سورۃ الاعراف میں فرمایا آیت نمبر 153 والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر فرمایا سورۃ الانفال میں قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. کہ آپ کفر کرنے والوں سے بھی فرما دیں کہ اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز نہ آئیں تو ان کے وہ گناہ باز آ جائیں، اگر باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، وہی ان کے ساتھ ہوگا. یعنی توبہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر گناہ پر اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے تو پھر وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے. سورۃ التوبہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات یعنی زکوٰۃ اور خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے، سبحان اللہ، قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یعنی جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. اس کے بعد توبہ کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا. دین کا مطلب راستہ، اپنے اعمال اللہ کے لیے خالص کر لیے. فاولئک مع المؤمنین، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یعنی توبہ اور توبہ کا یہ اجر و ثواب ہے. پھر فرمایا سورۃ المائدہ میں فمن تاب من بعد ظلمہ فاصلح
فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی توبہ کرنا یہ بھی ایمان کے چیپٹر میں آ رہا ہے۔ آپ غور کیا نا آپ نے، ہمارا ایمان باللہ کا چیپٹر چل رہا ہے، تو توبہ کرنا جو ہے یہ بھی ایمان میں آ رہا ہے، ایمان والوں کے لیے توبہ ہے۔ کتب، آگے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہمارے لیے بھیک دینے کے لیے لے کے بیٹھے ہیں وہ رحمت ہے۔ یعنی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مارکیٹ میں جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے مال، وہ رحمت ہے۔ لیکن بندہ اس رحمت کو چھوڑ کر اگر اس سے الٹ راستہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، تو اس غصے کے عوض میں اس پر عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے۔ تکلیف دینا اللہ نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا، دکھ دینا، آزمائش میں ڈالنا اپنے اوپر لازم نہیں کیا، بلکہ رحمت کرنا لازم کیا ہے۔ تو اگر کوئی رحمت سے محروم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو رحمت سے محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اور اگر اس کے برعکس تمہیں کچھ ملتا ہے تو پھر اللہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا، اب اللہ اپنی خوشی سے نہیں دیتا بلکہ تمہاری خوشی سے دیتا۔ وہ تم اس بات پر خوش ہوتے ہو کہ تمہیں گناہ ملے، تمہیں عذاب ملے، ہمارے عمل دیکھ کر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ملتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، یعنی بھول کر بھی تو برائی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یعنی بھول کر جو کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ ایک بار معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ میری رحمت کا اندازہ تم لوگوں نے کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لو بس، کہ ماں باپ کا تمہارے اوپر کتنا رحم ہے، تو کبھی بھی وہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ بچہ غلطی بھی کرے تو بار بار معاف کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت تو ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا، توبہ کی، نیک عمل کیے اور ہدایت پر قائم رہا، اور ہدایت رسول بن گیا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا توبہ کا انعام جو سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ سبحان اللہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی گناہ ہو گئے ہیں مگر کسی گناہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا ہے، اس ایک بات سے راضی ہو کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ مٹوا دیے، کہ گناہ کا عمل دیکھا، دل اس طرف چاہا جاؤں، لیکن اس خوف سے نہیں گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہے اس بندے پر کہ جتنے پچھلے گناہ تھے وہ بھی سارے معاف کروا دیے، ریزر پھروا دیا اور ادھر نیکی لکھوا دی، 10 نیکی ادھر لکھوا دی۔ تو اسی طرح جو سچی توبہ کرتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کرتے کہ اس کے گناہ مٹا دیتے، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ ادھر جو ایک من گناہوں کا بوجھ تھا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو ادھر سے اتارو، نیکیوں میں بدلو اور ادھر ڈال دو، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو، جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت، اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہمارے رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ نہ کرنے والا ظالم ہے، ظالم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدق کے دل سے توبہ کرنا سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی جسے توبہ نصوح کہتے ہیں، توبہ نصوح۔ جب جو یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں امی جان سے ہم پڑھا کرتے تھے، اور امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا ساتھ ساتھ تربیت کی باتیں بھی کیا کرتی تھیں کہ ایسی توبہ کرنی چاہیے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، ایسے ہو جائے تو توبہ نصوح کرنی چاہیے۔ اب جب ہم نے سنا بچوں نے توبہ نصوح، ہمارے ذہن میں آیا کہ نصوح کسی شخص کا نام ہے، تو اس نے کوئی توبہ کی ہوگی تو اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ تو پھر جب قرآن پڑھا تو پھر پتہ چلا کہ صدق کے دل سے توبہ کرنا سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ توبۃ نصوح کا مطلب صدق کے دل کی توبہ، سچے دل کی توبہ، کہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کر لی، یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں، پھر مائل ہو گیا، نفس کمزور ہے، نفس طاقتور ہے، روحانی طاقت کمزور ہے، نعوذ باللہ، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لی۔ تو ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کرو، یعنی کامل رجوع، تمہارا دل، تمہارا تن من دن سب اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو، اور سچے دل سے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف جانا تو کیا گناہ کی سوچ بھی نہ آئے، اور یقین کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا، تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ توبہ کا اجر ہوگا اور توبۃ النصوح کا اجر۔
کہ ہمیشہ کے لیے توبہ. عمل صالح کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ صالحین میں شامل ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کوئی شاذ و نادر نافرمانی ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، تو اس کو اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ رات کو استغفار کر کے سویا کرو، تو اس استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر چلتے پھرتے بھول کر بھی کوئی گناہ ہو گیا تو وہ سارے کے سارے گناہ صرف بخشے نہیں جائیں گے بلکہ وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے. وہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے. اگر ایک صالح بندہ توبہ کرتا ہے، بندہ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے سارا دن کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں توبہ کیوں کروں، میں کیوں استغفار کروں. بس یہ سوچ لے کہ میرے نبی جیسا پاک کون ہے، وہ بھی 70 بار استغفار کر کے سوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اعمال صالح کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. صرف معاف ہی نہیں ہوتے، معاف ہونے کے بعد اتنا وزن نیکیوں کا باری کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنتی لوگ ہوتے ہیں جو رات کو استغفار کر کے سوتے ہیں. حضور نے فرمایا رات سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور ایک بار یاد کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قبر کی یاد آئے گی تو ضرور زبان پہ آئے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب، کیا اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہ میرے گناہ بخش دے. میں قابل نہیں کہ میں آگ کو سہ سکوں، قبر کے عذاب کو سہ سکوں، قبر کے عذاب سے بھی مجھے بچا دینا اور میرے گناہوں کی توبہ بھی قبول فرما لینا. تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر قائم رہا. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق تھا. نیک عمل بھی کیے اور پھر توبہ بھی کرتا رہا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حق ادا کیا. جیسے کل آپ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا کہ اس مقام پر ہونے کے باوجود اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا، اتنی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو توبہ وہی کرتا ہے جو قریب ہوتا ہے، جو اللہ سے دور ہے اس کو نعوذ باللہ توبہ نہیں ملتی. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندے سے کوئی گناہ ہو گیا چلتے چلتے اور ساتھ ہی اس کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی، تو وہ جو اس نے گناہ کرنے کے بعد نیکی کی، اس نیکی نے فوراً پلٹ کر اس کو گناہ کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ نیکی جو اس نے کی ہے فرشتوں لکھ لو، اس سے پہلے جو گناہ کر چکا ہے اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ والے بھی فرماتے کہ نیکیاں کرنے میں تیزی کیا کرو، جلدی کیا کرو. کیا پتا چلتے چلتے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس نیکی کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جائے. اور قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو.
اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ اس میں سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 تا 9، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور عرش کے ارد گرد ہیں۔ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے۔ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ آمین۔ اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما دے۔ دیکھ لیں، یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی صحبت کتنی بڑی بات ہے۔ جس شخص کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے جتنے متعلقین متعلقات ارد گرد، اس کے والدین ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، جتنے بھی اس کے ارد گرد اس سے ملنے والے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی بخش دینا، ان کو بھی بخش دینا، ان کو بھی بخش دینا۔ تو یہ ایک توبہ کرنے والے کا اجر ہے، ایک صالح کا اجر ہے۔ اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، تو بڑی غالب حکمت والا ہے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا، سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کر لیں گے، ابھی کون سا بوڑھے ہو گئے۔ توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کہ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ آیت کا صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں، یعنی جو گناہ کریں اور ان کو احساس ہو جائے، احساس گناہ ہو جائے، نفس لوامہ والے ہوں، تو ان کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے، تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت پر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے پہلے توبہ ہے، اور عذاب دکھائی دینے سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احساس گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی، کہ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے،
انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اس میں جلدی کریں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ اور پھر استغفار کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے کہ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو استغفار کرنے والے، اور فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو اور اس کے حضور صدق کے دل سے توبہ کرتے رہا کرو۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے۔ اور اس کے بعد استغفار نجات کا باعث ہے، یعنی استغفار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا جو ہے یہ نجات کا باعث، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار وسعت رزق کا اور وقار کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، اس کا رزق بھی وسیع ہوتا ہے، اور اس کو دنیا میں ایک وقار بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جیسے یہ بھی فرمایا گیا نا کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے، کثرت سے استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیحات کرے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ جس کو رزق کی کمی ہو وہ بھی استغفار کرے، اس کو رزق ملے گا۔ صحت کی کمی ہو استغفار کرے، صحت ملے گی۔ یعنی ہر رزق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے وہ رزق ہے، تو استغفار کرنے سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اگلا ہمارا چیپٹر ہے مخافت اللہ و خشیتہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنے کا بیان۔ اللہ کا خوف اور امید یہ بھی ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ ساری باتیں ہمیں یاد رہیں گی نا، توبہ استغفار بھی، تزکیہ نفس بھی، اور استغفار بھی، توبہ بھی، اب آ گیا خوف اور امید۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے جو اللہ کی مخالفت میں ہو، مومن کی مخالفت میں ہو، دین اسلام کی مخالفت میں ہو، اس سے کبھی بھی نہیں ڈرنا، جرت و بہادری کے ساتھ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔
کسی سے نہیں ڈرتا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اب یہ نجد کے عیسائیوں کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کی آنکھوں سے. یہ آنسو کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی. انہیں پتہ ہے اس نبی کی شان کیا ہے، اس قرآن کی شان کیا ہے، تو جو ہی وہ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما. یعنی یہ خوف ان کے دلوں میں نا کہ اس حق سے انکار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب یہ بڑی پیاری آیت اللہ پاک سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ ہیں، الذین جو کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کی عظمت و جلال سے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہمیشہ توکل کرتے ہیں. مومن کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور جلال سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، دل خوف زدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرنا اور زیادہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے. دنیا میں رہتے ہوئے مومن کو تو ہنسی آتی نہیں. ایک دفعہ کوئی اللہ والے گزر رہے تھے، راستے میں ایک گروہ بیٹھا دوستوں کا، زور زور سے گپے مار رہے تھے، ہنس رہے تھے اور عیش میں بیٹھے تھے. تو آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اداس چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے. تو پھر ان سے پوچھنے لگے کہ یارو تمہیں ہنسی کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں، ہم ہنس نہیں سکتے. فرمانے لگے کہ کیا تمہیں نزاع کا وقت تمہارے اوپر سے گزر چکا ہے، موت کا وقت گزر چکا ہے؟ کہا نہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں. کیا قبر کی سختیاں سہ چکے ہو؟ نہیں، ابھی تو ہم قبر میں گئے نہیں. کیا پل صراط سے گزر چکے ہو؟ کہا ابھی تو ہم دنیا میں ہیں. کیا آخرت میں اپنا امتحان دے چکے ہو، اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی آزمائشیں ابھی سر پہ پڑی ہیں، اتنی بڑی مشکلات ابھی سر پہ پڑی ہیں، تو آپ کو ہنسی کیسے آتی ہے؟ اس لیے اللہ پاک فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو اللہ کے خوف میں. اور اگر یہاں پر اللہ کے خوف میں زیادہ رو گے تو آخرت میں تمہیں ہنسنا نصیب ہوگا. اور اگر یہاں پر دنیا داری میں ہنستے ہی رہے تو پھر آخرت میں رونا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا اجر و ثواب سورہ قاف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. سبحان اللہ.
کہ جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، دیکھا تو نہیں خدا کو کسی نے مگر خوف زدہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع والا دل لے کر حاضر ہوتا رہا، اس میں سلامتی کے ساتھ، تو پھر ان کو کہا جائے گا قیامت کے دن جنت سامنے ہوگی کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ہمیشگی کا دن ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ ادا کریں گے ان کو ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی میٹھی آواز آئے گی کہ جو کچھ مل چکا اس سے بڑھ کے اور بھی نعمت ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، تو پھر عاشق مستی سے جھوم اٹھیں گے، خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے بخشش، اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں جی، ایک اور بہت بڑی بات کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی صاحب علم ہونے کی علامت ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے کئی سال، 20 سال 30 سال علم حاصل کیا، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لی، ڈگریوں کو ڈھیر لگے پڑے، مگر اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے، اس کا دل خدا نخواستہ خوف خدا سے خالی ہے، وہ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے دل میں خوف خدا موجود ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ عالم صرف وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں سے وہی عالم ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ اس نے کوئی کتاب بھی نہ پڑھی ہو اور ہر گھڑی اس کی اللہ کے خوف میں گزرتی ہو، توبہ استغفار بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، پھر ڈرتا ہے کہ مولا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، مولا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور ایک بندہ جس نے ہزاروں کتابیں پڑھ لی مگر دل میں خوف خدا پیدا نہ ہو سکا، تکبر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں عالم نہیں کہلاتا۔ تو پھر اللہ والوں نے فرما دیا کہ عالم وہ نہیں جو 100 کتابیں پڑھ لے، عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ عالم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عذاب الہی صرف ظالموں کو ہی نہیں، ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ بس آخری ہمارا حصہ ہے کہ اور اس فتنہ سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر دیے جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ ایک جگہ پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے ظلم دیکھ کر خاموش ہیں، ایک ظالم ظلم کر رہا ہے اور ایک ظلم کر نہیں رہا مگر ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھا ہے، تو جب اللہ کی پکڑ آنی ہے تو دونوں پر برابر آنی، ظالم پر بھی
اور جو ظلم دیکھ کر خاموش رہا اس پر بھی آنی ہے۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے کہ گناہ پھیل رہے ہوں اور گناہ ان کے خلاف کوئی اٹھنے والا نہ ہو، اور کوئی کوشش نہ کرے جہاں تک ہو سکے برائیوں کے خلاف، غلاظتوں کے خلاف کوشش کرنا ہے۔ جو خاموش رہے، کچھ نہ کہے، تو پھر اس کی پکڑ ساتھ ہوتی ہے جب عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی نقصان میں وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف نہیں رکھتے۔ تو آج ہم نے یہ سبق پڑھا توبہ استغفار کے بارے میں اور نفس کی اقسام کے بارے میں، خوف اور خشیت الہی کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل بھی اسی ٹائم ہماری کلاس ہوگی، اور ہمارا اگلا جو موضوع ہوگا انشاءاللہ کل پھر بتا دیا جائے گا، اور اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جو صحبت ہمیں قرآن کریم سے رمضان کی مبارک ساعتوں میں مل رہی ہے، ان صحبتوں سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اور سب کی دلوں کی نیک اور جائز مرادیں اللہ پاک دعائیں پوری فرما، سب کے اولادوں کی خیر فرما، جوان بیٹیوں کو بہت اچھے اعلیٰ رشتے عطا فرما، والدین کی مدد فرما، جن کے پاس رزق کی کمی ہے مولا ان کو فراخ اور حلال رزق عطا فرما، جن کے پاس اولاد کی کمی ہے ان کو نیک اولادیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم اولاد والوں کو اولادوں کا سکھ نصیب فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ۔